الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما۔ رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ بتلائی گئی تھی کہ وہ جھوٹ کی مجالس میں شریک نہیں ہوتے ہیں یا جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ کئی مطلب اس کے بیان کیے تھے۔ جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ کے ذریعے سے اپنا کوئی مقصد حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہایت ہی ناپسندیدہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور اس کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہو جھوٹ بولنے والوں پر۔ گویا جھوٹ بولنے سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اس کی لعنت اور پھٹکار اس پر پڑتی ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ اپنے اوپر سچ کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی وہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ اور بندہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے۔ بندہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صدیقین میں لکھا جاتا ہے۔ صدیق کا ایک معنی تو یہ کہ زبان کا سچا، لیکن صدیقیت ایک مقام ہے جو نبوت کے بعد انسان کو ملتا ہے۔ پہلا درجہ نبوت کا ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر صدیقیت کا۔ ایک تعریف صدیق کی یہ کی گئی کہ وہ شخص جس کی زبان اور جس کا دل اور اس کے جوارح اور اعضاء دونوں برابر ہیں، یعنی دل میں جو بات ہے وہی زبان سے کہتا ہے اور زبان سے کہتا ہے وہی عمل کرتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام صدیق ہوا کرتے تھے، تو یہ بہت اونچا مقام ہے۔ سچ بولنے سے انسان صدیق بن جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ
جھوٹ انسان کو فسق، فجور اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فسق و فجور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور فرماتے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، مزاج ہی بنا لیتا ہے جھوٹ بولنے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کذابین میں سے لکھا جاتا ہے، بہت جھوٹ بولنے والا. بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایک روایت ہے، سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں ارض مقدس کی طرف لے جایا گیا. 2 فرشتے آئے اور وہ 2 فرشتے آپ کو ارض مقدس پاکیزہ زمین کی طرف لے گئے، اور مجھے بہت سارے گناہ گاروں کے منظر بتلائے گئے. ان میں سے میں نے دیکھا 2 شخص کو کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص اس کے پاس کھڑا ہوا ہے. جو شخص کھڑا ہوا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا کڑا ہے چھرے کی طرح، اور وہ اس بیٹھے ہوئے شخص کے اس جبڑے میں ایک طرف سے ڈالتا ہے اور کھینچتا ہوا لے جاتا ہے تو اس کی گدی تک اس کو پھاڑ دیتا ہے. پھر دوسری طرف بھی اسی طرح کرتا ہے اور یہاں سے لے کر کے گدی تک اس کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے. پھر یہ درست ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح کرتا ہے، پھر وہ درست ہو جاتا ہے، اسی طرح کرتا ہے. مسلسل یہی عذاب اس کو دیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے ساتھ جو فرشتے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے، کیا حال ہے ان کا، ان دونوں شخصوں کا. آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے یہ بہت جھوٹ بولتا تھا، اور اس نے ایسا جھوٹ بولا کہ نقل ہوتے ہوتے پوری دنیا میں وہ جھوٹ پھیل گیا. نقل ہوتے ہوتے پوری دنیا میں جھوٹ اس کا پھیل گیا. اس لیے اس کو یہ سزا دی جا رہی، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی وہاں تک یہی سزا اور جھوٹ، یہی سزا اور عذاب اس پر ہوتا رہے گا. آج کل یہ سلسلہ بہت ہے، بلا ثبوت کے، بغیر کسی بنیاد کے، بغیر کسی تحقیق کے لوگ ایسا جھوٹ چلا دیتے، پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. اس پر اتنی بڑی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عذاب کی جو شکل ہے وہ اس حدیث میں بتلائی ہے. جھوٹ ایسا ہی نہیں کہ اسلام کے اندر ہی برا ہے، ہر مذہب کے اندر جھوٹ کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور زمانے جاہلیت میں بھی اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو سن ہجری 6 میں واقعہ پیش آیا صلح کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں، سر بھی مونڈ رہے ہیں، بال بھی کاٹ رہے ہیں. حضرات صحابہ نے جب یہ خواب دیکھا تو ایک ذوق اور شوق پیدا ہوا کہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہمیں عمرے کا موقع ملے گا. نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، وہی کے حکم میں ہوتا ہے. اس لیے اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے. حدیبیہ کے قریب پہنچے، جو ایک جگہ ہے جس کا کچھ حصہ حرم میں ہے اور کچھ حصہ حرم سے خارج میں، تو کفار مکہ نے روک دیا، اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. بہت لمبا واقعہ ہے. بہرحال اخیر میں کچھ شرائط طے ہوئی. ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس سال تو عمرہ کرنے ہی نہیں دیں گے، آئندہ سال آپ کو عمرے کی اجازت ہے، وہ بھی 3 دن مکہ میں رہ سکیں گے آپ، اور بغیر ہتھیار کے آئیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرائط قبول فرما لی. اور بھی کئی شرطیں تھیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئے، کیا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہے، باطل پر نہیں ہے. حضرت ابوبکر کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول کو سمجھائیے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، خون بہانے تیار ہیں. لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو ہدایت دی گئی تھی کہ اسی صلح میں تمہارے لیے خیر ہے، تو اس صلح پر سب فیصلہ ہو گیا. اس لیے بعد میں حضرات صحابہ فرماتے تھے کہ تم لوگ تو یہ سمجھتے ہو کہ مکہ مکرمہ سن ہجری 8 میں فتح ہوا،
لیکن ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مکہ کی فتح صلح حدیبیہ میں ہو گئی تھی، یہ پیش خیمہ تھا اس فتح مکہ کا۔ بہرحال ایک شرط اس میں یہ بھی تھی کہ 10 سال تک ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، نہ مکہ کے لوگ مسلمانوں سے نہ مسلمان مکہ کے لوگوں سے، یہ صلح طے ہوئی، 10 سال تک لڑائیاں بند۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قاصدین کا مختلف ملکوں کے سربراہوں اور حکام کی طرف خطوط بھیجنے کا موقع مل گیا۔ شرط کے مطابق اب کوئی کسی کو چھیڑ نہیں سکتا تھا۔ تو روم کا بادشاہ تھا قیصر، اس کو بھی آپ نے خط بھیجا، ایران کا بادشاہ تھا کسرا، اس کو بھی بھیجا، نجاشی کے بادشاہ، بحرین کے بادشاہ، مختلف بادشاہوں کو خطوط بھیجے۔ وہ سب خطوط سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں اس وقت موجود ہیں، اور اس کے عکس بھی موجود ہیں جو اصل تحریر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھوایا تھا وہ۔ بہرحال یہ روم کا جو بادشاہ تھا اس کے نام بھی خط بھیجا آپ نے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد جب پہنچا تو یہ بیت المقدس گیا ہوا تھا اپنی نظر کو اور منت کو پوری کرنے کے لیے، تو وہاں جو اس کا نائب تھا اس نے وہ خط وہاں بھیج دیا شام بیت المقدس۔ اب وہ خط قیصر کے پاس پہنچا تو وہ عربی میں تھا، تو اس نے پوچھا کہ کوئی عربی جاننے والا ہے؟ کہا گیا کہ مکہ ہی سے قافلہ آیا ہے۔ چنانچہ اس وقت ابو سفیان اس قافلے کے سردار تھے، بلکہ پورے مکہ کے ہی مین سردار وہی تھے اس وقت، کیونکہ غزوہ بدر میں تو ساری بڑی بڑی ٹوپیاں ختم ہو گئی تھی۔ بہرحال ابو سفیان کو قیصر روم نے بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور یہ خط پڑھ کر کے سنایا، اور پھر پوچھنا شروع کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ تو دیکھیے اس وقت سب سے بڑے دشمن اس وقت ابو سفیان تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، لیکن جو جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، توحید کی دعوت، صلہ رحمی، نمازوں کا حکم، غریبوں اور مسکینوں کی مدد، جو خوبیاں اور جو اوصاف تھے کہ یہ ان چیزوں کا ہمیں حکم دیتے، وہ سب انہوں نے بتلایا۔ ایک بات بھی ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی جھوٹی بات نہیں کہی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سردار ہیں، آج اگر ہم نے جھوٹ بول کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت ان کے سامنے بیان کر دی، کل لوگ کہیں گے کہ اس سردار نے جھوٹ کہا۔ تو زمانے جاہلیت میں کافر ہونے کے باوجود، دشمن ہونے کے باوجود بھی ابو سفیان نے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کے خلاف بیان نہیں کی۔ تو معلوم ہوا کہ جھوٹ اتنا قوی اور اتنا برا ہے کہ زمانے جاہلیت میں کافرین بھی اس سے بچتے تھے اور اس کو جھوٹ کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے، آپ نے وضو فرمایا، تو وضو کرتے ہوئے جو پانی گر رہا تھا اعضاء سے، صحابہ کرام اس کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے اور اپنے چہروں پر سروں پر برکت کے لیے مل رہے تھے۔ جن کو پانی میسر نہ آتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری لے کر کے سر کو چہرے کو ملتے تھے۔ ظاہر بات ہے حضرات صحابہ کو جو عشق اور محبت اور جو عقیدت تھی، دنیا کی کوئی جماعت ایسی عشق و محبت کا نمونہ پیش نہیں کر سکتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ یہ عمل وہ میری محبت میں کر رہے ہیں۔ پھر بھی آپ نے ان سے پوچھا بھئی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بس آپ کی محبت کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت اسی وقت ہو سکتی ہے، کامل محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب 3 کام تم انجام دو۔ پہلی بات آپ نے ہی فرمائی کہ جب بات کرو تو سچ بولو، سچ بولے بغیر میری محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، اور میری محبت میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے بتلائی کہ امانت میں خیانت مت کرو، جو شخص خائن ہوگا وہ میری محبت کا فقط دعوے دار ہے، حقیقی محبت اس کے دل میں نہیں۔ کامل محبت چاہتے ہو تو امانت کی ادائیگی کا اہتمام کرو،
امانت دار بنو. اور تیسری چیز فرمائے کہ پڑوسیوں کو اپنی تکلیف سے بچانے کا اہتمام کرو. جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اپنی ہر قسم کی تکلیف سے پڑوسیوں کو بچاتے ہیں، تو وہ حقدار ہے اس بات کا کہ وہ کہے کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور محبت میں کامل ہوں. حالانکہ ظاہر بات ہے یہ عمل بھی محبت سے خالی نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے کمال کی یہ 3 علامتیں بتلائی. بہرحال بہت ساری حدیثیں ہیں سچ اور جھوٹ کے متعلق، سچ کی فضیلت، جھوٹ کی فضیلت کی مذمت کے متعلق. ایک حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے. اس وقت وہ چھوٹے سے تھے، تو میری والدہ نے ایسی مٹھی بند کر کے مجھے کہا کہ میں تجھے کچھ دیتی ہوں. بچہ تو دیکھ کر کے دوڑتا ہے، جیسے ہمارے گھر میں بھی بلاتے ہیں، چاکلیٹ دیتی ہوں، کیڈبری دیتی ہوں اور فلا دیتی ہوں. جیسے آتا ہے ایک زور سے تماچا مارتی ہے ماں اس کو. جب وہ قریب آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اس بچے کو حقیقت میں دینے کا ارادہ کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ کھجور دینے کا ارادہ کیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو کھجور نہ دیتی، محض بلانے کے لیے جھوٹا بہانہ کر رہی تھی، تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا. معلوم ہوا گھروں کے اندر بھی بچوں کے سامنے اس قسم کا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بچہ روتا ہے تو ڈراتے دیکھ بلی آئی، کتا آیا، فلاں آیا، اس طرح کی باتیں کرنا یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے. یاد رہے عبداللہ ابن عامر نے یہ روایت کی. اس وقت تو وہ چھوٹے تھے، بڑے ہو کر کے پھر وہ اس حدیث کو اور اس روایت کو بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے تجارت کے سلسلے میں، کسی مسلمان کا ناحق مال ہڑپ کرنے کے سلسلے میں لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. کبھی تو اپنی محتاجگی کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ وہ محتاج نہیں ہوتے ہیں، اور کبھی جو ہے اپنی بڑائی اور اپنی خوبیاں بیان کرتے ہیں حالانکہ وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو 4 قسم کا عذاب ہوگا. 3 آدمی ایسے ہیں، 4 قسم کی وعید اور عذاب ہے ان کے سلسلے میں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا من ہم یا رسول اللہ خابو و خسروا. کون ہے وہ 3 لوگ یا رسول اللہ جن کو 4 قسم کا عذاب ہوگا؟ اگر ہوگا تو ایسے لوگ تو ناکام ہوئے اور بڑے خسارے میں پڑ گئے. تو آپ نے فرمایا پہلے تو وہ 4 عذاب آپ نے فرمائے. لا ينظر اللہ الیہ. وہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک ثلاثۃ لا ينظر الیہم اللہ تعالی. 3 آدمی ایسے کہ پہلی وعید یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. قیامت میں حشر کے میدان میں دیکھے گا سے، لیکن اللہ غضبناک ہو کر کے دیکھا گا، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. ولا یکلمہم اللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک صالح بندوں سے ہم کلام ہوگا تو کیسا لطف آئے گا، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، یا کرے گا ابھی تو غصے کی حالت میں، ناراضگی والا کلام. اور ولا یزکیہم. تیسرا عذاب ہے کہ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں انسان پر، لیکن کچھ عذاب قبر سے، کچھ دنیا کی تکلیفوں سے معاف ہو جاتے ہیں. اب حشر کے میدان میں وہ پاک صاف ہو کے جاتا ہے. لیکن یہ شخص جن کے اندر جو بھی 3 شخص جو بتلائے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا، تزکیہ نہیں ہوگا ان کا. تو پاک صاف کرنے کے لیے پھر جنرل ہاسپٹل جہنم میں جانا پڑے گا اس کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا پھر جہنم کے اندر. اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. من ہم یا رسول اللہ خابو و خسروا. پھر آپ نے فرمایا المسبل ازارہ. پہلا وہ شخص جو اپنا پائجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے. آج کل فیشن ہو گیا، فیشن کے طور پر پائجامہ اور پینٹ اور یہ ازار
یہ نیچے لٹکانے کا عام رواج ہو گیا. اللہ ماشاءاللہ جو نوجوان علماء سے، بزرگوں سے، دعوت و تبلیغ سے جڑے وہ اس کا اہتمام کر لیتے، ورنہ عام طور پر نماز روزے والے لوگ بھی اس گناہ سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے. کتنا سخت گناہ ہے یہ. دوسرا، وہ شخص کہ جو احسان کر کے احسان جتلانے والا ہو. کسی پر احسان کیا اور احسان کر کے پھر اس کو جتلاتا بھی ہے، بار بار بولتا ہے میں نے تجھے فلاں وقت میں احسان کیا تھا، لوگوں کے سامنے اس کا چرچا کرتا ہے میں نے فلاں کا یہ کام کر دیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو باطل مت کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر کے. معلوم ہوا احسان کرنے کے بعد احسان کرنے سے، صدقہ دینے کے بعد احسان کرنے سے، جتلانے سے، یا کہ تکلیف دہ بات کرنے سے وہ دیا ہوا صدقہ اور اس کا ثواب باطل ہو جاتا ہے، اجر و ثواب اس کا ضائع ہو جاتا ہے. اور تیسرا شخص اپنے سامان کو بیچنے والا جھوٹی قسم کھا کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے سامان کو بیچنے والا. اس لیے فساق اور فجار تاجروں کے لیے بھی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے. اور صادق امین تاجر جو سچا بھی ہو اور امانت دار بھی ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اقتطع مال مسلم، کہ جو شخص کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر کے ہڑپ کر لے، جھوٹی قسم کھا کر کے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے اور جہنم کو واجب کر دیتا ہے. جنت کو حرام اور جہنم کو واجب قرار دیتا ہے. یعنی اس گناہ کے ہوتے ہوئے ایسا ہوگا نہیں کہ وہ سیدھا جنت میں چلا جائے، اس گناہ کو کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا ہی پڑے گا اس کو، پھر ایمان کی وجہ سے کبھی نجات ہو جاوے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان کا مال ہڑپ کرنا یہ تو گناہ ہے، جنت حرام ہو جاتی ہے، جہنم واجب ہو جاتی ہے، تو غیر مسلم کا مال ہڑپ کرو، اس کا بھی یہی حکم ہے. عام طور پر احادیث میں جو مسلم یا مومن کا لفظ آتا ہے اس قسم کی حدیثوں میں، وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ عام طور پر ایک مسلمان مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ اس کا رہنا اٹھنا بیٹھنا ہے. جیسا بھی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی، کامل مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے مسلمان محفوظ رہے، وہ کامل مسلمان. اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر مسلمین کو تکلیف پہنچاؤ، لیکن ایک مسلمان کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا ایک مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے یہ الفاظ لائے جاتے ہیں. اس کا مفہوم مخالف مراد نہیں ہوتا ہے کہ غیر مسلمین کو تکلیف پہنچاؤ، وہ اس سے وہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو بہرحال جو شخص کسی کا ناحق مال ہڑپ کر لے، کتابوں میں لکھا ہے، فقہ کی کتاب، یہ فقہ و فتاوی کی اس میں کتاب لکھی ہے الاشباح والنظائر، علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ، کہ اگر کوئی شخص کسی کا ایک دانق لے لے، دانق یہ جو عرب ممالک کے وہ چھوٹے چھوٹے پیمانے ہوتے تھے، جیسے ہمارے ہاں جو ہوتا ہے 25 گرام 50 گرام، ایک دانق اگر کوئی شخص کسی کا ناحق لے لے اور ادا نہ کرے دنیا میں، تو قیامت کے دن 700 جماعت والی نمازوں کا ثواب اس سے لے کر کے وہ حق والے کو دیا جائے گا. 700 نمازیں، وہ بھی جماعت کی نمازیں. ایک دانق وہ 2 قیرات کا ہوتا ہے، 2 قیرات، اور 2 قیرات میں سے ایک قیرات ہوتا ہے 5 جو کے برابر. گویا 10 جو کے برابر بھی کچھ مال کسی کا ناحق لے لیا اور ادا نہیں کیا تو 700 با جماعت نمازیں انسان کو دینی پڑے گی. اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی فقط نماز روزہ تسبیح تلاوت ہی دینداری ہے. ہمارے معاملات میں یہ جھوٹ سے بچنا، تجارت میں جھوٹ سے بچنا، لین دین میں جھوٹ سے بچنا، جھوٹی قسمیں کھانے سے بچنا، یہ دین کا ایک اہم جز ہے، اہم حصہ ہے. بہرحال
جھوٹ چاہے تجارت میں ہو چاہے عام بول چال میں ہو. بعض لوگ کبھی اپنی بزرگی بتلانے کے لیے یا دنیا کے کسی مقصد کے لیے جھوٹے خواب بھی بیان کرتے ہیں. جھوٹے خواب. ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے, خواب دیکھا نہیں اس نے اور ایسا خواب بیان کرتا ہے, تو قیامت کے دن گیہوں کا دانہ لایا جائے گا, گیہوں کا یا جو کا, اور کہا جائے گا کہ اس کے اندر گرہ لگاؤ, گانٹھ لگاؤ. گیہوں کا کوئی گانٹھ لگا سکتا ہے؟ مطلب ہے کہ وہ لگا نہیں سکے گا اور عذاب دیا جائے گا. دنیا میں جھوٹ بولا تھا, جھوٹا خواب بیان کیا تھا, کہا اس کو گانٹھ لگاؤ. کیسے لگائے گا وہ؟ جب تک لگائے گا نہیں وہاں تک طویل عذاب اس کو ہوتا رہے گا. ایک نوجوان آئے میرے پاس, انہوں نے کہا میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہوگا, میں نے جھٹلایا بھی نہیں, لیکن میں نے یہ تعبیر دی کہ وہ بہت اچھا خواب ہے. مقصد یہ ہے اس خواب کا کہ دنیا سے منہ موڑ کر آخرت کی طرف راغب ہو جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ دنیا سے منہ موڑے ہوئے تھے, شادی بھی نہیں کی تھی انہوں نے, نکاح بھی نہیں کیا تھا. دنیا میں زیادہ اس کے چکر میں مت پڑو. دوبارہ ایسے جھوٹے خواب بھی. ایک طالب علم تھا بیچارہ, پتہ نہیں, کہ میں 7 دن سے آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ سیدھا پڑھنے بیٹھ جاؤ, رکھڑو مت ادھر ادھر, پڑھنا کیوں چھوڑ دیا, اس کی تعبیر ہی یہ ہے. تو بہرحال ویسے مجھے کوئی تعبیر آتی نہیں ہے, کبھی اندازے سے بتلا دیتا ہوں. تو کبھی جھوٹے خواب بھی لوگ اس طرح بیان کرتے. اور ایک روایت میں ہے کہ بڑی خیانت اور بڑا گناہ یہ ہے, 3 چیزوں کو آپ نے بہت بڑا گناہ بتلایا ہے. ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے, یعنی معلوم ہے کہ یہ میرا باپ ہے, اس کے بجائے یہ کہے کہ نہیں میرا تو باپ یہ ہے, اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ کہنے لگے. دوسری ایک روایت میں مسلم شریف میں ہے کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے, اس کے لیے بھی یہ وعید آئی ہے, اور جہنم کے اندر وہ جائے گا, جہنم اس کے لیے واجب ہے. تو بڑی خیانت, بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ کہے. اور دوسرا, اپنی آنکھ سے جو نہ دیکھا وہ بیان کرے. اس کی تشریح کرتے ہوئے شراح نے لکھا ہے وہی جھوٹا خواب, جو اس کے آنکھ نے خواب نہیں دیکھا وہی جھوٹا خواب. اور تیسرا بڑا گناہ, سخت گناہ, بڑا جھوٹ, خیانت, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کرے جو آپ نے بیان نہیں فرمائی. من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو آدمی میری جانب جھوٹی بات منسوب کرے جو میں نے کہی نہیں ہے, تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. تو بہرحال جھوٹی گواہی ہو, جھوٹی بات ہو, کسی بھی مقصد سے, یہاں تک کہ بعض دفعہ انسان مجبور ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے پر, تو بھی کہا گیا کہ کوشش کرے آدمی کہ سچ ہی بولے. کبھی جان اور مال بچانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی پڑتا ہے, تو علماء فرماتے کہ وہاں صراحتاً جھوٹ نہ بولے. توریہ یعنی ایسے الفاظ گول مول کہہ دے کہ سننے والا سمجھے کہ یہ صحیح بول رہا ہے, لیکن ہم کو اپنی جان بچانا بھی ضروری ہے, مال بچانا بھی ضروری ہے. صاف الفاظ نہ کہے, کوئی ایسے گول مول الفاظ کہہ دے کہ جس سے اپنی جان اور مال بچ جاوے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو لے کر چلے, اور وہ راستے میں ظالم بادشاہ تھا, کسی کی بھی نئی نویلی دلہن ہوتی تو اس پر قابض ہو جاتا تھا, لیکن کوئی کہہ دیتا کہ بہن ہے, ماں ہے, تو چھوڑ دیتا تھا. روک لیا اس نے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ پوچھے کون ہے تو کہہ دینا کہ میں ان کی بہن ہوں. حقیقت میں بہن تھی. بعض علماء نے کہا کہ چچا زاد بہن بھی تھی وہ, اور بعض نے کہا کہ دینی بہن تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مراد لیا کہ یہ کہنا کہ میں دینی بہن ہوں, تو دینی اعتبار سے تو ہر ایک بہن. وہاں چونکہ مسئلہ تھا عزت کا, ناموس کا, اس لیے ایسا لفظ آپ نے کہا. صاف جھوٹ بھی نہیں ہے وہ, اور حقیقت کے خلاف بھی نہیں, کہ حقیقت میں ہر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے دینی بھائی تو ہوتے ہی ہیں, اور کبھی رشتے ناتوں میں ماموزاد, چچا زاد, پھوپھیزاد, بھائی بہن بھی ہوا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر سوار, ایک اونٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کفار مکہ نے
شرط لگائی کہ جو دونوں کی گردن لائے گا تو ہر ایک کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے. اس زمانے میں 100 اونٹ کا مالک بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا. لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت ابوبکر کو. 3 دن تو اب غار ثور کے اندر چھپے ہوئے تھے, پھر نکل کر چلے تو جب تک تو تلاش کر کر کے تھک گئے تھے لوگ. لیکن آگے چل کر ایک شخص سے ملا, اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا, وہ واقف نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ دلیل ہے, یعنی میرے رہبر ہے. حضرت ابوبکر مراد لے رہے تھے کہ میرے آخرت کے رہبر ہے, اور وہ یہ سمجھا کہ یہ راستہ بتانے والے رہبر ہیں. تو کبھی اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کے الفاظ کہے جا سکتے ہیں, لیکن صاف جھوٹ خاص طور پر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے, چاہے خواب والا ہو, تجارت والا ہو, بزنس والا ہو, کوئی بھی جھوٹ ہو, شریعت میں اس کی اجازت نہیں اور بڑی وعید آئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور سچ بولنے کا اہتمام نصیب فرمائے. اللہ تعالی